بڑے خوبصورت لب و لہجے میں نعت نبی پیش کر رہے تھے مولوی محمد عاطف ضیاء قاسمی دامت برکاتہم۔ حضرات، آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ پروگرام بڑی ہی برق رفتاری کے ساتھ اپنے منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہو چکا ہے، اور ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ادھر ادھر کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ حضرات جلسہ گاہ سے جڑ جائیں اور پورے ادب اور وقار کے ساتھ آپ اس مجلس کے اندر تشریف رکھیں۔ چونکہ رشک کرتے ہیں ملک ایسی زمین پہ اسعد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے، تو یہ وہ سرزمین ہے جہاں دین کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جو اس مجلس کے اندر شریک ہے آسمانوں کے فرشتے بھی ان کو دیکھ کر کے رشک کر رہے ہوتے ہیں، اور دربار خداوندی کے اندر ایسے لوگوں کی وہ گواہی جا کر کے پیش کرتے ہیں کہ مولا تیرے دین کی باتوں کو سننے کے لیے فلاں خطے کے اندر تیرے چند بندے جمع ہوئے تھے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ پورے مجمع کے ساتھ جڑ کر کے اطمینان و وقار کے ساتھ بیٹھیں، تاکہ حضرات علماء کرام کی جو تقاریر اور جو ان کے بیانات ہوں گے ہم پورے عمل کے جذبے کے ساتھ اور نیت کے ساتھ ان کو سنیں گے۔ میں انتہائی خوشی و مسرت کا اظہار کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ ذری موقع عنایت فرمایا ہے کہ آج جہاں بہت سے اللہ والے خاصان خدا ہماری اس مجلس کے اندر جلوہ افروز ہیں، وہیں پہ آج کے ہمارے اس عظیم الشان پروگرام کے اندر ایک بہت بڑے ہندوستان کے دینی اور مرکزی ادارے جامعہ مزائد علوم کے ایڈیٹر اور ساتھ ہی ساتھ ہریانہ، ہماچل وغیرہ کے علاقے کے جمعیت علماء کے صدر اور ایسے ہی وہاں کے رابطہ مدارس کے سیکریٹری اور انتہائی دور اندیش صاحب کرتاس و قلم عالم نحریر حضرت مولانا عبداللہ خالی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو ہمارے آج اس مجلس کے مہمان خصوصی کی حیثیت سے ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں۔ حضرت کی آمد پہ ہم تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضرت والا ہمارے اسی خطے سے خیر آباد کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، اور اپنے قلم کے ذریعے سے پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر، عالم اسلام کے اندر اسلام کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، اسلام کی حقانیت کو اور اسلام کے احکامات و تعلیمات کو دلائل سے مبرہن کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر کے بہت سے مشوش اور پراگندہ ذہنوں کو سکون اور انہیں تسلی عطا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت کے عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے قلم کے اندر اور زیادہ تاثیر اور نورانیت عطا فرمائے، اور زیادہ ان کی شخصیت کو بافیض بنائے۔ حضرات، اور آج کے ہماری اس مجلس کے اندر بہت سی سرکردہ شخصیات ہیں، جن میں سے چند حضرت مولانا محفوظ صاحب بھیروی دامت برکاتہم، حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب ولی پوری جو جامعہ مدرسہ بیت العلوم کے مایاناز استاد ہوتے ہیں، حضرت مولانا مفتی فضل الرحمن صاحب جو جامع مسجد ولید پور کے امام ہیں، ایسے ہی حضرت مولانا محمد ارشد صاحب دامت برکاتہم کرہا سے، جن کا مدرسے سے بڑا ہی خاص تعلق ہے اور خاص ہی لگاؤ ہے، ہمارے حضرت نادم صاحب کے رفیق بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت مولانا
مظفر مسعود صاحب، حافظ کرام صاحب اور ماسٹر شمیم انور صاحب جو وقتاً فوقتاً اپنے قیمتی مشوروں سے نوازتے رہتے ہیں، حضرت مولانا انیس الرحمان صاحب علی، اور آج کے اس مجلس میں حضرت مولانا ظہیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو سرزمین ولید پور سے تعلق رکھتے ہیں اور دبئی کی سرزمین کے اوپر وہاں کی جامع مسجد کے اندر اپنی تقاریر کے ذریعے اور اپنی تحریروں کے ذریعے سے وہ اسلام کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضرت والا آج ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں، اور ان ساری شخصیات کے اندر میں کہوں کہ آج کی مجلس کے گلے سرسبد اور آج کے مجلس کے عظیم اور مایاناس مقرر جنہیں ہم سنیں گے تو ان کی تقریر اور ان کا بیان یہ خود ان کا تعارف ہوگا، یعنی میرے انتہائی کرم فرما اور انتہائی مخدوم مکرم اور میرے انتہائی مشفق و مکرم استاد محترم حضرت مولانا عظیم الرحمان صاحب قاسمی غازی پوری دامت برکاتہم العالیہ کی ذات ہے۔ حضرت والا کا انشاءاللہ مفصل مدلل محقق بیان ہوگا۔ ہم اس عمل کے ساتھ بیٹھیں اور سنیں کہ جو کچھ حضرت والا فرمائیں گے اس کو انشاءاللہ اپنی عملی زندگی کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات آئیے اب آج کی اس مجلس کے اندر جو آپ نے اپنے قیمتی اوقات کو فارغ کیا ہے اور ہماری ادنا سی دعوت کے اوپر لبیک کہتے ہوئے ذرہ نوازی کی ہے، ہم آپ کی اس آمد کے اوپر آپ کی خدمات میں تشکر و امتنان کے کلمات پیش کر دیں، اور اس کے لیے ہم دعوت دے رہے ہیں مدرسہ عربیہ رحمانیہ ولید پور کے انتہائی دردمند فکرمند متحرک اور فعال ناظم اعلیٰ حضرت مولانا ضیاء الرحمان صاحب قاسمی ولید پوری حضرت والا تشریف لا کر کے خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز حاضرین اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مہمانان اعظام، میں سب سے پہلے آپ حضرات کی آمد پر دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ معزز سامعین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گزرے ہوئے ابھی 2 دن ہوا ہے، وہ رحمتوں برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مسلمانوں کا ایک خاص مزاج بن جاتا ہے، عبادتوں میں زیادہ وقت گزرتا ہے، تلاوت ہے، نفلی نماز ہے، اسی کے ساتھ صدقہ خیرات ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی و غمخواری ہے، اخوت ہے، محبت ہے، گویا ایک ایمانی ماحول نظر آتا ہے، اور ہر ایک چھوٹا بڑا بچہ بوڑھا حتیٰ کہ گھروں میں خواتین اسلام کا بھی اسلامی مزاج دکھائی دیتا ہے۔ دعا ہے کہ یہی صورتحال پورے سال باقی رہے، کیونکہ کسی کام کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دینے اور ہمیشہ اس پر پابندی سے عمل کرنے کے لیے کچھ دنوں کی مشق کرائی جاتی ہے۔ 1 مہینے کی ٹریننگ اسی لیے دی جا رہی ہے تاکہ اس کے مفید اثرات 11 مہینے تک باقی رہیں، اور عبادتوں اور کار خیر میں حصہ لینے کا جذبہ پوری زندگی باقی رہے، کسی موقع سے اس کے اندر اضمحلال پیدا نہ ہو۔ معزز حاضرین، یہ احساس عرضی شعور کو ہے کہ موجودہ زمانے میں بچیوں کی تعلیم و تربیت کا معقول انتظام کرنا ناگزیر ہے، کیونکہ آج بھی بچیاں کل کی مائیں بنیں گی اور اولاد کی پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ جب ایک ماں تربیت یافتہ ہوگی، دینی تعلیم سے آراستہ ہوگی تو اپنی اولاد کی صحیح رہنمائی کرے گی، بچپن سے اس کو اسلامی سانچے میں ڈھالے گی اور ذہن و مزاج شریعت اسلامیہ کے مطابق بنائے گی۔ پھر وہ اولاد بڑی ہو کر راہ راست پر رہے گی اور لایانی اور غیر اسلامی روش کو اختیار نہیں کرے گی۔
اچھا معاشرہ اور اچھا ماحول بنے گا، افراد کی دینداری سے گھر جنت نما بنتا ہے اور گھر سے محلہ اور محلہ سے گاؤں اچھا بنتا ہے، پھر دائرہ کار بڑھتا چلا جاتا ہے۔ معزز سامعین، اسی جذبے اور حوصلے کی وجہ سے چند ماہ قبل مدرسہ نسواں کی بنیاد ڈالی گئی اور تعمیری سلسلہ شروع کیا گیا اور اب یہاں تک پہنچ گیا کہ چھت لگانا باقی ہے۔ سرمایہ ختم ہو چکا ہے لیکن ہمت جواں ہے اور تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ ملت کا کام ہمیشہ نامساعد حالات ہی میں انجام پائے ہیں۔ آج بھی ملکی اور معاشی حالات بہت بہتر نہیں ہے، پھر بھی احباب اور مخلص معاونین قدم آگے ہی بڑھاتے ہیں اور پورے جذبہ اور شوق کے ساتھ اس پروگرام کو منعقد کیا ہے۔ اس عزم اور حوصلے کے ساتھ کی منزل مقصود تک پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ اللہ کی مدد پہلے بھی رہی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گی۔ ہر مخلصین کا خواب شرمندہ تعبیر ضرور ہوگا اور عنقریب ہم اپنے منصوبے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ معزز حاضرین، اب تک ہر موقع پر آپ حضرات نے ہمیں حوصلہ بخشا ہے۔ جب بھی ہنگامی طور پر تعاون کی اپیل کی گئی تو توقع سے زیادہ بڑھ چڑھ کر تعاون پیش کیا اور جس کام کا بیڑا اٹھایا اسے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ اسی سے حوصلہ پا کر اس عظیم الشان پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا ہے کہ مایوسی نہیں ہوگی بلکہ ماضی کے مقابلے میں اور زیادہ حوصلہ افزائی کی جائے گی، کیونکہ جب بندہ کسی کام میں عملاً حصہ لینے لگتا ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات کے ذریعے اللہ کی مدد ضرور آئے گی اور اس کار خیر کی برکت سے پورے قصبے کے اندر برکتوں کا نزول ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کی زندگی اور خوشگوار زندگی کے ساتھ ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ رکھتے ہوئے اطمینان کی زندگی نصیب فرمائے۔ آپ حضرات کی تشریف آوری پر دل کی گہرائیوں سے تشکر و امتنان پیش کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔